بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ سب کو گزشتہ عید مبارک ہو۔ عید کی جو 3 چھٹیاں تھیں وہ تو ختم ہو گئی، ہم لوگ دوبارہ ڈیوٹی کے اوپر آ گئے ہیں۔ تو بچوں کی اور کئی لوگوں کی چھٹیاں چل رہی ہیں، آتے جاتے ہم لوگوں کو پارکوں میں انجوائے کرتے بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن ہماری ہوگی بس چھٹیوں کی۔ ویسے مودی صاحب چھٹیاں جتنے بھی جو ختم ہو ہی جاتی ہیں، بے شک 3 ہو 5 ہو 10 ہوں، تو بچے بھی موج کر رہے ہیں، 2 دن ہی ان کی بھی ختم ہو رہی ہیں۔ تو اچھا متی صاحب، اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک لارجر بینچ 3 رکنی بینچ چیف جسٹس کی سربراہی میں بیٹھتا ہے، اور وہ احکامات دیتا ہے کہ جناب 2 دن جو ملاقات ہے سب کی وہ یقینی بنائی جائے کورٹ آرڈرز کے اوپر، جو پہلے سے آرڈرز تھے ان کے اوپر۔ اس کے باوجود سلمان اکرم راجہ صاحب جا کے سب کے نام دیتے ہیں۔ اچھا، ان ناموں والوں کو ملاقات ہو جاتی ہے، رائے سے وہ کہتے ہیں نہیں تہاڈی اپروول نہیں ہے۔ تو 2-3 دفعہ ایسے ہو چکا ہے کہ لارجر بینچ کے آرڈر کے باوجود ملاقاتیں جو ہیں وہ نہیں کروائی گئیں۔ تو عید پہ بھی سارے قیدیوں کی ملاقاتیں، عمران خان صاحب کی ملاقات نہیں کروائی گئی۔ تو اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اب لارجر بینچ نے آرڈر میں بھی یہ کہا ہے کہ خلاف ورزی ہوئی ہے، کوئی معاملہ ہوا تو یہی بینچ سنے گا اس کو۔ اب کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو کہ لارجر بینچ میں کنٹمپٹ آئے گی تو کیا ہوگا؟ ویسے موو تو کر دی ہے شبلی فراز صاحب نے اور شعیب شاہین صاحب نے۔ دیکھیں، جو اڈیالہ جیل کی انتظامیہ ہے یا جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کے ذہن میں سلمان اکرم راجہ کے حوالے سے جو تاثر ہے وہ یہی ہے کہ سلمان اکرم راجہ بہت ہی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ ایک ایسے نازک موڑ پر اور ایک ایسے اہم دن جبکہ علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر صاحب کی ملاقات ہونی ہے اور اس کے اندر اتنا بڑا فیصلہ ہونا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات کے لیے گرین سگنل دے دیا گیا ہے۔ سلمان اکرم راجہ کی انٹری یا ملاقات جو تھی وہ اس معاملے کو خراب بھی کر سکتی ہے۔ اب اس لیے سلمان اکرم راجہ کو آج نہیں ملنے دیا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمران خان نے ان کو ملنے سے منع کر دیا؟ اس بات کا جواب جو ہے وہ تو اب جب عدالت میں توہین عدالت کا کیس لگے گا، جب نوٹس جاری ہوں گے تو سپرنٹینڈنٹ آئے گا پھر وہ بتائیں گے، یا پھر علی امین گنڈاپور بیرسٹر صاحب جو ہے اگر انہوں نے خان صاحب سے پوچھا ہو کہ بھائی سلمان اکرم راجہ نے بھی ملنا تھا، وہ پھر بتا سکتے ہیں۔ لیکن مجھے لگتا نہیں ہے اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو علی امین گنڈاپور یا بیرسٹر صاحب سے کہتے، مجھے لگتا ہے انہوں نے پوچھا بھی نہیں اور اس لیے وہ یہ بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ سلمان اکرم راجہ کو عمران خان کے کہنے پہ منع کیا گیا یا پھر اڈیالہ جیل کی انتظامیہ یا اسٹیبلشمنٹ نے ان کو روکا ہے۔ تو یہ ابھی اس اعظم سواتی صاحب کی جو ملاقات ہوئی نا خان صاحب کی، سواتی صاححب نے باہر آ کے ساری باتیں بتائی کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا یا کس کے بارے میں انہوں نے کیا کہا۔ یہ بات انہوں نے کبھی بھی نہیں کہی، نہ انہوں نے خود سے کہی، نہ کوئی سوال کے جواب میں کہی کہ سلمان اکرم راجہ کو خان صاحب نے کہا نہیں ملنا یا فلانے کو عہدے سے ہٹا دو، یہ کر دو، وہ کہے گے بھی نہیں، کیونکہ میرے خیال میں اس کے اوپر یا تو خان صاحب نے یہ میرے خیال سے روکا ہوگا یا جیل والوں نے خود ہی اپنے طور پہ کہہ دیا یا ہوگا، پھر سواتی صاحب نے پوچھا ہی نہیں ہوگا سلمان راجہ صاحب کے بارے میں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہوگی، لیکن یہ کہنا مشکل ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب نے اس حوالے سے منع کیا ہوگا۔ مجھے لگتا ہے یہی ہے کہ جو ڈیسیژن ہو رہا تھا وہ ایسا تھا کہ اگر سلمان اکرم راجہ کی ملاقات ہو جاتی تو شاید عمران خان صاحب جو ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ جو بھی دوسرا بندہ آتا ہے نا پھر اس کے مطابق اعلان ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے شاید انہیں ملنے نہیں دیا گیا کہ اچھی خاصا ایک ڈیسیژن ہو گیا ہے، اتنا بڑا ڈیسیژن ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے مذاکرات کیے جائے۔ آئین تو میں ابھی بھی کہہ رہا تھا دین سے کہ 26ویں یعنی ترمیم اور قانون وہ جو ایکسٹینشن والا ہے، تو ان دونوں کے دائرے میں رہ کے مذاکرات ہوں گے تو بڑا ڈیسیژن ہے۔ تو سلمان اکرم راجہ کو شاید اس لیے آج اچھا، ویسے یہ جب یہ خبریں اڈیالہ جیل سے چلوائی گئی، یہ جب پنڈی سے خبر آئی تھی، پنڈی والے رپورٹر نے ہمارے نے فائل کی تھی تو میں نے پھر بات بھی کی۔ اب یہ وہ انفارمیشن تھی جو جیل ذرائع سے آئی تھی، ٹھیک ہے۔ اب یہ جیل والوں نے صحافیوں سے خبر چلوائی کہ جناب، کیونکہ ظاہر ہے ان کا تو 1-2 بندے تو موجود ہوتے ہیں باہر ملاقات کے اندر، انہوں نے کہا کہ بھائی جی وہ آیا تھا اعظم سواتی، وہ کلیئرنس لے کے گیا، اس خان اس سے مانا نہیں، تو پھر جناب گنڈاپور اور وہ بیرسٹر صاحب آئے، انہوں نے آ کے خان کو قائل کر لیا۔ خان نے کہا ٹھیک ہے جی تم ان چیزوں پہ بات کر لو اور یہ کرو اور وہ کرو۔ تو یہ ساری خبر جیل انتظامیہ کی طرف سے تھی۔ بعد میں سلمان جو ہیں شیخ وقاص اکرم جو PTI کے سیکرٹری انفارمیشن ہے، انہوں نے بیٹھ کے تردید کی، KPK میں ظاہر وزیر اعلیٰ اس KPK میں وہ رہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب ایسی کسی قسم کی کوئی بات نہ ہوئی ہے، نہ ایسا کوئی اپروول دیا گیا خان صاحب کی طرف سے، نہ ہی یہ دونوں کسی چیز کے اوپر ان کو قائل کرنے کے لیے گئے تھے۔ اب اڈیالہ جیل والی خبر کے اوپر ہم یقین کریں یا شیخ وقاص اکرم پہ کریں یا دونوں پہ نہ کریں؟ لیکن یہ جو خبر آئی ہے کہ علی امین گنڈاپور بیرسٹر صاحب کو گوا دیا گیا، ابھی ان کی طرف سے کوئی بات آئی ہے؟ نہیں۔ تو اب یہ جو میسیجز اور یہ جو خبریں چل رہی ہیں
अडियाला जेल ज़राए से आई है जेल ना ज़राए से चल रही है। आप इनका पस मंज़र भी तो देखें ना। पस मंज़र ये है कि अमेरिका से कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान आने की उनकी खबर थी कि वो DGI से और आर्मी चीफ से हाँ मिले, और उन खबरों की अभी कोई तरतीब नहीं की गई किसी तरफ से, क्योंकि ये कोई आम मामूली खबर नहीं है। हाँ। हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हर खबर के ऊपर कहीं ना कहीं से ज़राए से ही सिक्योरिटी Security ज़राए से। ज़रूर देती है, लेकिन इसके ऊपर कोई बात नहीं की गई। नहीं की गई अभी तक। और इस बात की तस्दीक खुद ओवरसीज़ के वो लोग भी कर रहे हैं जो आए थे यहाँ पे, वो भी कह रहे हैं कि जनाब हाँ हमारी मुलाकातें हुई हैं, और PTI की जो लीडरशिप है ओवरसीज़ की वो भी इसके ऊपर तस्दीक कर रही है कि ये मुलाकात हुई है। वो बल्कि अंदरूनी कहानी भी बड़ी अजीब सी तो आ रही है, इस अप्रैल के महीने में ये होगा तो वो होगा तो वो 14-15 को यहाँ पे शाह हाँ। ओवरसीज़ के लिए कोई कॉन्फ्रेंस रखने की बातें की जा रही हैं। तो इस पस मंज़र में अगर देखा जाए तो अली अमीन गंडापुर और ये जो बैरिस्टर साहब की मुलाकात है और इसके बाद जो आने वाली खबरें हैं, तो इनमें आपको कुछ तसल्सल ज़रूर मिलता है कि, और इससे पहले भी ये कहा जा रहा था कि जो ओवरसीज़ लोग आए थे पाकिस्तान में, वो भी बुनियादी तौर पे अली अमीन गंडापुर ने आतिफ खान से कहा, आतिफ खान ने तनवीर से कहा, तनवीर ने डॉक्टर उस्मान, डॉक्टर सायरा को लेके पाकिस्तान आए, यही हुआ ना फिर। बिल्कुल। तो ये चीज़ें पहले से चल रही हैं, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बात इसमें ज़रूर वज़न होगा कि इमरान खान साहब जो आज सलमान अकरम राजा से नहीं मिले और अली अमीन गंडापुर बैरिस्टर साहब से मिले, और तो उसके हवाले से मुझे लगता है कि ये भी कहा जा रहा है कि खामोशी से मुज़ाकरात किए जाएंगे और ऑफिशियली उनको इजाज़त नहीं है कि पब्लिक किया जाए इस मामले में। ऐसे मतलब एक बात है, हो सकता है जेल इंतजामिया ने ये सोचा हो कि यार ये मामला ख़राब ना हो जाए, बेहतर है मुलाकात ही न करो, और वो तो ये भी अदालत में कह देंगे हमें इमरान खान ने मना किया था, इमरान खान को अदालत बुला के पूछेगी तो नहीं यदि आपने रोका था या क्या किया था, ना आप कोई कमीशन भेजेगा भी तो जाने अंदर कोई आप ये नहीं करता। देखें कि अलीमा खान की भी मुलाकात नहीं होने दी, यही तो मैं कह रहा हूँ आपसे। और अलीमा खान ऐसी विजिटर हैं कि उन्होंने जब भी इमरान खान से मिलना है तो उन्होंने, इमरान खान ने हमेशा बड़ी अहम जो सियासी डिसीजन रहे वो अलीमा खान के ज़रिए उन्होंने पब्लिक किए। तो अलीमा खान की मुलाकात अगर होती तो तब भी कुछ हमें पता चलता कि ऐसा डिसीजन क्या हुआ, लेकिन उनकी भी मुलाकात नहीं होने दी गई। तो अब जबकि अलीमा खान की मुलाकात भी नहीं होने दी जा रही, तो मेरे ख्याल में शायद ये खान साहब के लिए भी बेहतर है कि अगर कोई ऐसा डिसीजन है तो वो भी अलीमा खान को अब वो इस तरह पब्लिक करने से तो वो अवॉइड करेंगे। तो इस्टेब्लिशमेंट के लिए तो और भी बेहतर है कि अगर ये चीज़ मुलाकात ना हो तो अच्छा है, थोड़ा सा एक माहौल बनाया जा रहा है कि ये इनिशिएटिव जो है PTI का है इस्टेब्लिशमेंट करने का, तो ये एक तासुर बनाएगा। अच्छा, ये तासुर अगर फ़र्ज़ करें किसी नतीजे पर पहुंच जाते हैं, हम एनालिसिस ही कर रहे हैं, हिपोथेसिस है कि अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो नतीजा क्या होगा? देखिए, जब तक मुज़ाकरात कोई सॉलिड फॉर्म में नहीं आते उस वक्त तक मुज़ाकरात की अभी तो ये भी नहीं होने को भी तस्लीम नहीं किया यस अभी तो ये भी नहीं पता चल रहा कि वो किन ग्राउंड के ऊपर रहे हैं कि बाद मुतालबा इधर से किया और उधर से किया। देखिए, ये जो ग्राउंड है ना, ये तो अब सबके कॉमन सेंस की बात है, ठीक है ना। खान साहब जो वो चाहेंगे कि वो जेल से पहले बनी गाला चले जाएं, जेल से विक्ट्री साइड बना के ग्राउंड के सामने ना रहे। दूसरा ये वो चाहेंगे कि फौरी तौर पर इलेक्शन नहीं हो सकते, साल बाद 1.5 साल बाद कर बीच में ट्रांजिशन गवर्नमेंट ले आए, इसको ले आए। तीसरा वो ये कहेंगे कि खान साहब जब नज़रबंदी जाते हैं बनी गाला में तो कोई सियासी बयान नहीं देंगे, उनकी मुलाकातें जो है उसी तरह होंगी जैसा जेल के मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जैसे 1-1.5 साल खान साहब के दौर में मरीम नवाज खामोश हो गई थी, खान साहब से वो किरदार अदा करवाया जाए। मेरे ख्याल में खान साहब जो है वो मरीम नवाज और नवाज शरीफ बन के जेल से निकल पाएंगे। अच्छा, लेकिन अब देखना ये कि क्या खान साहब एग्री होते हैं ये बड़ी देखने की चीज़ है, और अगर एग्री कर गए तो फिर मेरा ख्याल है वो सारी मेरे पे पानी। लेकिन ये बात आपको मानना पड़ेगा कि जो खान साहब की पब्लिक सपोर्ट है उसमें खान साहब जो है इन चीज़ों के ऊपर अगर कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर भी लेते हैं तो उनको पॉलिटिकली इतना डैमेज नहीं होगा। उनकी रिहाई जो है मुझे लगता है इस वक्त उनके सपोर्टर्स के लिए सबसे ज़्यादा अहम है। कोई डील होती है नहीं होती ये सामने चीज़ें हैं, आप खान साहब के सपोर्टर्स के लिए क्या करोगे ऑब्वियसली वो उनका ये। अच्छा मतलब भाई एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ चल रही है, अख्तर मेंगल साहब का जो एक धरना चल रहा है, लॉन्ग मार्च और धरना, अब उसमें 2 कैरेक्टर बड़े अजीब से उसके अंदर एंट्रियाँ हुई हैं। एक तो सलमान अकरम राजा वहाँ गए और बड़ी दबंग किस्म की उन्होंने स्पीच की, मतलब बेसिकली वॉज रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान तरीके इंसाफ। वहाँ उन्होंने सालार काकड़ का भी जिक्र किया कि आपका एक बलोच वहाँ जेलों में भी है, एक से दूसरे मुकदमे में कपड़ा डाल के पेश करते हैं सारा कुछ, तो PTI की अहमद है सालार काकड़। अच्छा, एक तो सालार काकड़ साहब का भी उन्होंने जिक्र किया, बाकी उन्होंने खान साहब का जो बलूचिस्तान के हल से मौक़िफ़ है वो रखा।
دوسری ایک سیاسی لیکن غیر سیاسی انٹری ہوئی ہے، بغیر غیر سیاسی لیکن اصل میں سیاسی، صدر سپریم کورٹ بار صاحب کی، وہ آپ کو یاد ہوگا ملاقات انہوں نے کی نواز شریف صاحب سے بھی، وہ ملے تھے تارڑ صاحب کے ساتھ، اور پھر وہ جا کے افسر جان مینگل سے بھی انہوں نے عید کے دن میں ملاقات کی ہے، اور وہاں کچھ آرڈر آف ڈیمانڈ بھی مینگل صاحب نے بھی سامنے رکھا، انہوں نے بھی کہا کہ جی آئین اور قانون کے تحت ان کو احتجاج کرنے دیا جائے لٹرم پٹرم، اور ہر اعلامیہ سپریم کورٹ بار کے کہہ رہے ہیں صدر صاحب کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بلوچستان کے مسئلے میں کچھ بہتری آ جائے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ بغیر تو غیر سیاسی لیکن پریکٹیکلی ایک سیاسی انٹری ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں صدر سپریم کورٹ بار جو ہے وہ اس وقت عدلیہ کے ایک ایمبیسڈر اطلاع کے طور پہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ اب جو کچھ بھی انڈرسٹینڈنگ ہوگی اس میں عدلیہ کا خاص طور پہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اور چیف جسٹس یا فریدی کا بھی ایک رول ہوگا، تو اس میں صدر سپریم کورٹ باہر یہ ان کے پاس اختیار کیا جو وہ رول ہوگا؟ دیکھیں وہ رول صرف اس حد تک ہے میسنجر کا اور پیغام رسانی کا، اور کیونکہ لا منسٹر کا ملنا یا اٹارنی جنرل کا بار بار ملنا اب وہ کافی پولیٹیسائز ہو چکے ہیں معاملات، تو وہ ایک صدر جو ہیں وہ ایک انڈیپینڈنٹ کیا کہنا چاہیے ایک میسنجر کے طور پہ ایک تھرڈ آپشن کے طور پہ چیف جسٹس کے لیے اپنا سب کو متحرک ہے، اور وہ ایک ویو لینا چاہ رہے ہیں نواز شریف کا بھی اور نیشنلسٹ کا بلوچستان نیشنلسٹ کا بھی اکرم نگر کا بھی، کہ کس طریقے سے صورتحال کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، اور نواز شریف بھی جو ہے وہ ان کو اعتماد میں لینا اس لیے ضروری ہے کہ بعد میں اگر کوئی فیصلے ہوئے بھی جج سے پی ٹی آئی کے حق میں تو یہ نہ ہو کہ پھر نواز شریف عدلیہ پر تنقید کرنا شروع کر دیں، تو اس لیے بھی ان کو بھی کانفیڈنس میں لیا جانا ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ صدر سپریم کورٹ بار کی اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، اور ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک آدھ کوئی نیشنل کانفرنس بھی اگر ہوتی ہے وہ بھی سپریم کورٹ بار کے پلیٹ فارم سے ہوگی، اور اس میں یہ ہے کہ کوئی اور پولیٹیکل پارٹی تو ایسی کانفرنس کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو، تو اس میں پھر سپریم کورٹ بار کا فورم بھی بعد میں استعمال کیا جا سکتا ہے، اور ایک تاثر یہ دیا جائے گا کہ جو کچھ بھی اس ملک میں ہو رہا ہے اس میں تمام پارٹیز آن بورڈ ہیں. تمام پارٹیز نے بورڈ، لیکن ان کی مولانا سے بھی ملاقات ہو گئی، ان کی نواز شریف صاحب سے بھی ہو گئی، مینگل صاحب سے بھی ہو گئی، نہیں ہوئی تو عمران خان سے نہیں ہوئی، تو وہ تمام پارٹی آن بورڈ کیسے کریں گے؟ بہرحال میرے خیال میں عمران خان صاحب سے تو خود فضل الرحمان صاحب کی کمی نہیں ہوئی، نہ عمران خان بھائی صاحب کی ہوئی، بڑے بڑے لوگوں کی نہیں ہوئی، تو بہرحال لیکن جو ایک بندہ ثالثی ٹائپ کرانے کی کوشش کر رہا ہے بظاہر سامنے آ کے، اس کی تو ہونی ضروری ہے. اور یہ دیکھیں ڈائریکٹ عمران خان صاحب سے اتنے بڑے پالیٹیشین کی لوگوں کی ملاقات ہونا شروع ہو گئی، پھر اسٹیبلشمنٹ کے لیے منوور کرنے کا روم نہیں رہے گا، تھوڑا بہت اوپر نیچے چیزوں کو بیانات کو چلیں بہرحال دیکھتے ہیں کہ یہ سارا جو معاملہ ہے یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور کس کی کوشش کہاں کی جانب رنگ لاتی ہے نہیں لاتی، کیونکہ اس میں اسپوائلرز بہت سارے ہوں گے بیچ پہ. اگر خان صاحب کی تو واقعی میں بات یہ چل پڑی نا تو موجودہ گورنمنٹ سب سے زیادہ انسیکیور ہوگی اس میں، ایگزیکٹلی، کیونکہ وہ لیکن ان کی بھی سیکورٹی تو ایشور کرنی ہے نا. موسم نقوی کی ملاقاتیں جو ہو رہی ہیں وہ شاید یہی ایک قسم کا کنوے کیا جا رہا ہے تسلی دینے کے لیے. آپ کو کچھ نہیں ہوگا. اچھا ویسے کسی نے ایک سوشل میڈیا پہ پوسٹ کی ہوئی تھی کہ 4 اپریل جو غالباً کل ہے بالکل بھٹو صاحب کی وہ دن ہوتا ہے، تو اس پہ زرداری صاحب نے نہروں کے حوالے سے کوئی خطاب کرنا تھا تو ان کو اس سے پہلے کرونا کرا دیا گیا. اب کوئی ادھر بیمار ہونا شروع ہو گیا، کوئی ادھر بیمار ہونا شروع ہو گیا، تو یہ مذاکرات کا نتیجہ ہے یا کوئی اور مسئلے ہیں؟ سارے کی بیماریاں یہ آنے لگی تاکہ کل کو کہہ سکیں بھاگتے ہوئے کہ ہم تو حکومت میں تھے تو بیمار ہو گئے تھے، بعد میں اس دفعہ بیمار نہیں ہوئے، پہلے سے شروع ہو گئے تھے. اللہ خیر کریں. زرداری صاحب نے جو 23 مارچ پہ خطاب کیا تھا اس کو آپ نے اگر سنا ہو تو اب 4 اپریل کو نہروں کے بارے میں وہ کیا خطاب کرتے ہیں؟ بہرحال وہ پیغام بھی دے سکتے ہیں نہروں کے حوالے سے، ان کا خطاب بلاول بھٹو پڑھ بھی سکتے ہیں، ان کا لکھا ہوا پیغام بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر وہ بھی نہیں ہو رہا تو میرے خیال میں پھر بات تو آپ والی لگتی ہے کہ اس وجہ سے ہی شاید یہ ہے کہ کتاب نہ کرنا پڑے، ادروائز لکھی ہوئی تحریر تو ان کے ورژن بھی پڑھ سکتے ہیں اور ان کا پیغام جو ہے وہ 4 اپریل کو جاری ہو سکتا ہے. ویسے وہ لکھی ہوئی ان سے اپنے آپ سے بھی پڑھی ہوئی ہمارا بلاول بہتر پڑھ سکتے ہیں، بلاول اگر انگریزی نہیں. چلیں لیٹس سی کہ زرداری صاحب کا بیان میں آتا ہے کسی بھی صورت میں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی یا نہیں آتا، اور یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، تمام چیزیں آپ کے سامنے آتی جائیں گی اور آپ کے سامنے رکھتے جائیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.